على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. برادران اسلام، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، آپ حضرات کی یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا آج کا یہ اجتماع مغرب کی نماز کے بعد سے تسلسل کے ساتھ شروع ہے. آپ نے بہت سارے حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظم نعتیں تلاوتیں بھی ہوئیں. بہت سارے گرامی قدر آپ کے مہمان تشریف لا چکے ہیں، بہت سارے تشریف لانے والے ہیں، بہت سارے سفید پر بھی براجمان. مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے میں نے آپ دوستوں پر زیادہ وقت نہیں لینا، بہت ہی اختصار کے ساتھ کسی عنوان پر تو آج کی مجلس میں گفتگو کرنا مشکل ہے. میں آج سے 47 سال پہلے کے ایک واقعہ کی طرف آپ دوستوں کی توجہ مبذول کراتا ہوں. میرے بھائیوں، آج آپ ہم بیٹھے ہیں 2021 میں بات کرتا ہوں 1974 کی. 29 مئی 1974 کو چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پہ قادیانی اوباشوں نے مسلمان طلباء کو مارا پیٹا. اس کے رد عمل میں تحریک چلی، اتنی پرامن تحریک کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہفتے میں دوست اور دشمن پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دفعہ کی یہ تاریخ نتیجہ خیز ثابت ہوگی. جناب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ہمارے ملک کے پرائم منسٹر تھے. انتہائی زیرک معاملہ فہم، انٹرنیشنل فیم کے آدمی، ٹیبل ٹاپ کے بادشاہ، بیدار مخ قائد تھا. انہوں نے دیکھا کہ حضرات علماء کرام نے اپنی تحریک کو جس طرح پرامن طریقے پر جاری رکھا ہوا ہے، اس آدمی نے معاذ اللہ میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی. میں اسے اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا. اس آدمی نے پیغمبر اسلام کی اہانت کی، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا. یہ پھرتے ہیں جو ایلو اور اس کے چارٹر کو. دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم اس کے دروازے پر جاؤ؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ اسے تم اپنے دروازے پر آنے دو؟ ہماری اس وقت کی قیادت نے متفقہ طور پر یہی طے کیا، قادیانیوں سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، مار کٹائی نہیں. بس ہم ان کے ہاں نہیں جاتے، وہ ہمارے ہاں نہ آئیں. ان حضرات کے اس دور اندیشانہ فیصلہ کے باعث ایک ہفتہ میں کراچی سے لے کر خیبر تک قادیانیت بلبلا اٹھی، تلملا اٹھی. میرے بھائیوں، جناب
کہ حضرات علماء کرام چاہیں تو اپنی پرامن تاریخ کو سال تک بھی یہ آگے لے جا سکتے ہیں، تو جو کل فیصلہ کرنا ہے اس کا اعلان آج کر دیا جائے۔ چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے 29 مئی کو وقوع ہوا تھا، جون کے اوائل میں قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش ہوا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ وفاقی بجٹ کے بعد ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ کہاں ہے سرگودا کے مرزائی؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب کا یہ اعلان آنے کے بعد خود قادیانی لیڈرشپ، میری مراد ان کا چیف گرو ارناٹ قادری مرزا ناصر سے، اس نے جناب بھٹو صاحب کے اس اعلان کو سنتے ہی کہ ہم قادیانی مسئلہ کو نیشنل اسمبلی کے سپرد کریں گے، انہوں نے 3 درخواستیں لکھی، ایک بھٹو صاحب کے نام، ایک وفاقی وزیر قانون عبدالحمید پیرزادہ کے نام، اور تیسری درخواست لکھی قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کے نام، جس میں قادیانیوں نے یہ درخواست کی کہ اگر آپ نے ہمارے عقائد سے متعلق قومی اسمبلی کے اندر بحث کرانا ہے تو ہمیں قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بلا کر ہمارا موقف بھی سنا جائے، ہمارے عقیدے پر ہماری وضاحت لی جائے۔ اگر آپ نے ہمیں نہ بلایا تو پھر آپ کی یہ یک طرفہ کارروائی سمجھی جائے گی۔ جناب بھٹو صاحب نے قادیانی درخواست کو پڑھا۔ اگلے دن مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا نورانی میاں، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے 4 آدمی تھے، حضرت مظاہرہ گورنمنٹ کی طرف سے 4 آدمی تھے، 3 آدمی ہماری طرف سے۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ جناب بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز کھولی، قادیانیوں کی درخواست نکالی، حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھی۔ آپ سینٹر میں تھے، دائیں طرف نورانی میاں، بائیں طرف پروفیسر صاحب۔ مفتی صاحب نے جب درخواست پڑھنا شروع کی، نورانی میاں نے بھی دیکھا، پروفیسر صاحب نے بھی 2 منٹوں میں درخواست پر نظر ڈالی، اسے طے کر کے بھٹو صاحب کے سپرد کیا۔ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ شاید حضرات علماء کرام کسی قیمت پر قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یہ خیال تھا۔ مفتی صاحب نے درخواست واپس کی، انہوں نے دوبارہ میز کی دراز میں رکھ کے اسے بند کیا۔ مفتی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر جناب بھٹو صاحب نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ آگے سے حضرت مولانا مفتی محمود اپنے رفقا سے اشاروں میں مشورہ کر چکے، 1 سیکنڈ کا توقع کیے بغیر زیر لب مسکرائے بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جناب بھٹو صاحب 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو پابند کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ قومی اسمبلی میں ان قادیانیوں کے سامنے پوری امت کی طرف سے محمد عربی کی وکالت کا ایسے طور پر حق ادا کریں گے کہ انشاءاللہ مشرق مغرب کو کر اٹھے گا۔ حضرت مفتی صاحب کی اس گفتگو پر جناب بھٹو صاحب پھول کی طرح کھل اٹھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قادیانیوں کو بلایا گیا، میں
बड़ी तेजी के साथ नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूँ। कादियानी को कौमी असम्बली में बुलाया गया। 11 दिन कादियानी जमात के चीफ गुरु और लाट पादरी मिर्जा नासिर पर बहस हुई। 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सदरुद्दीन पर। आज तक कादियानी पहले प्रोपेगेंडा करते थे कि किसी असम्बली को क्या हक पहुँचता है, वो किसी के गैर मुस्लिम होने का फैसला करे। मैं उन कादियानियों से कहता हूँ कि आपको ये सवाल हमारी बजाय मिर्ज़ा नासिर अहमद से करना चाहिए था, और अगर उस वक्त नहीं कर सके तो आप जाकर उसकी कब्र पर मातम करो, अपनी पेशानी जख्मी करो, नाक रगड़ो, उससे पूछो कि अगर कौमी असम्बली को यह हक हासिल नहीं था, मिर्ज़ा नासिर अहमद ने खुद दरख्वास्त गुजार कर उस कौमी असम्बली की कार्रवाई का क्यों हिस्सा बने थे। मेरे भाइयों, कादियानी जमात का दरख्वास्त देना, कौमी असम्बली की उस कार्रवाई का हिस्सा बनना, ये दलील है इस बात की कि उन्हें भी पता था कि कौमी असम्बली को किसी भी मुख्तलिफ अमर पर कानून साजी का मुकम्मल हक हासिल है। मेरे भाइयों, अब ये कार्रवाई कोई रात नहीं रही। तो जनाब जरदारी साहब और गिलानी साहब की जब हुकूमत थी, उन दिनों में हाई कोर्ट में एक आदमी ने अपील दायर की, ये रिट दायर की कि जनाब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी अमर को, चाहे वो जितना टॉप सीक्रेट हो, 30 साल से ज़्यादा उसे उस कार्रवाई को नहीं छुपाया जा सकता। 30 साल गुजर गए हैं। कौमी असम्बली की कार्रवाई को ओपन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने नेशनल असम्बली के सेक्रेटरी को पाबंद किया कि आप सरकारी तौर पर उसकी कार्रवाई को छापे। अब वो कोई राज नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने उसे उसका एक लफ्ज़ सरकारी सतह पर छाप दिया है, और वो हमने उसे कंप्यूटर से लिया। अल्लाह के फजल से हमने एक लफ्ज़ की कमी बेशी के बगैर उसे उस सारी कार्रवाई को हमने रीप्रिंट कर दिया है। अब मैं कराची और खैबर की बात नहीं करता, मशरिक से लेकर मगरिब तक किताबी शक्ल 5 जिल्दों में वो पूरा सेट, वो सारी कार्रवाई वो मौजूद है। इंटरनेट पर भी बिला मुबालगा करोड़ों आदमियों ने उसका मुताला किया, और इस वक्त हुए ज़मीन का जो आदमी जब चाहे वो असम्बली की कार्रवाई को पढ़ना उसके दस्तरस के अंदर है। मेरे भाइयों, कल तक कादियानी कहते थे असम्बली की कार्रवाई कहाँ है। हमने वो कार्रवाई छापी और उनके मुंह पर मारी कि ये है तुम्हारी नानी, ले जाओ इसे अपने घर। वो दिन जाए, आज का दिन है। पूरी दुनिया में कादियानियों की पोजीशन ये है कि जिस तरह कल क़यामत के दिन जहन्नमी लोग अपने गुनाहों से छुपते फिरते होंगे, कौमी असम्बली की कार्रवाई से आज कल कादियानियत के तरह मुँह छुपाते फिर रही है। पूरी दुनिया पर ये बात अलम नशरा हो गई। मेरे भाइयों, उसकी तफसीलात हैं, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, मैं इशारे करता हूँ और अपने वादे पर कायम हूँ। मेरे भाइयों, मेरी आप हज़रात से ये गुजारिश है कि 6-7 सितंबर को फैसला करना था। आज 6 सितंबर की शाम को हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नूरानी मियाँ प्रोफेसर साहब को भुट्टो साहब ने बुलाकर कहा कि मुफ्ती साहब, कौमी असम्बली में 6 करारदादें जमा हैं कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की बाबत। एक करारदाद की मुत्तहदा पोजीशन के 37 अरकान ने जिसके ऊपर दस्तखत किए थे, पहले दस्तखत पहले नंबर पर उस पर हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद के
اسے اپوزیشن کی طرف سے جمع کرایا تھا، قرارداد کے جو محرک بنے تھے۔ میرے بھائیوں، دوسری قرارداد گورنمنٹ نے پیش کی تھی، تیسری قرارداد آپ حضرات کے قریب ہمسایہ میں، میں بھی چاہتا ہوں آپ کے ضلع میں ہماری ہے خانقاہ عالیہ کا اپنا سیال شریف، اس کے سجادہ نشین حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے ایک دھڑے کے سربراہ تھے۔ اس دھڑے کے ایک ممبر، ان کا نام حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھا۔ یہ حضرت مولانا محمد ذاکر دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، لیکن حضرت خواجہ صاحب کے مرید، حضرت خواجہ قمر الدین صاحب کے مرید بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ 70 کے الیکشن میں یہ کامیاب ہوئے۔ 74 میں قادیانی ایشو سے وقت اسمبلی میں سے بحث آیا، ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی تھی، ایک اور قرارداد چوکرا راولپنڈی کے قریب رہنے والے ملک جعفر تھے، یہ کسی زمانے میں قادیانی تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ ایک وقت آیا کہ اس نے قادیانیت سے لعنت بھیجی، الیکشن میں کھڑا ہوا، پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، قومی اسمبلی کا ممبر بنا، وزیر بنا۔ وزیر بننے کے بعد 74 میں جس وقت قادیانی اسمبلی، قادیانی ایشو قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا، اس ملک جعفر کو بھی حق تعالیٰ نے ایک سابق قادیانی کو قادیانی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ 6 قراردادیں تھیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، کسی بھی مسئلے پر اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں، اور اگر ان 6 میں سے 5 قراردادیں مسترد کر دی جائیں تو جو قرارداد کے محرکین ہیں وہ احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کریں گے، مظاہرہ بھی کریں۔ 2-3 مہینے نیشنل اسمبلی میں قادیانی ایشو پر بڑی پرامن گفتگو جاری رہی۔ پوری دنیا میں پاکستان کے متعلق ایک اچھا تاثر قائم ہوا، ایک خوبصورت پرامن ان کو پیغام دیا۔ اگر آخری فیصلے کے دن ہم یہ کہیں کہ اختلاف کا شکار ہو جائے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق، پاکستان سے متعلق ہمارا کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ان 6 قراردادوں کو واپس لے لیا جائے۔ آج آپ ہم بیٹھ کر نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں اور جو قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور کرائیں گے، نہ وہ قرارداد اپوزیشن کی طرف سے، نہ وہ قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے کہ کریڈٹ کا بھی سوال نہ ہو۔ ان قومی اسمبلی کے پورے ایوان پر مشتمل تمام اراکین کی طرف سے عبدالحمید پیرزادہ وفاقی وزیر قانون، ان کے نمائندے کے طور پر وہ قرارداد پیش کریں اور حزب اختلاف میں سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اس قرارداد کی تائید کریں۔ بھائیوں، کریڈٹ جاتا ہے جناب بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے اس زمانے میں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر پورے قومی اسمبلی کے ممبران کو پابند کیا کہ وہ 7 ستمبر کے اجلاس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ آج اسمبلی کا اجلاس ہے، پورے اراکین تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں، روٹین کے مطابق ان حضرات نے جو رات بیٹھ کر قرارداد مرتب کی تھی، آج سویرے اللہ کا نام لے کر سپیکر نے صدارت سنبھالی۔ وہ دیکھو، میرے بھائی، شام کو اجلاس ہوا تھا، سپیکر صاحب نے صدارت سنبھالی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ وہ انہوں نے رولنگ دی کہ یہ 6 قراردادیں واپس۔ اب پیرزادہ صاحب کو کہا کہ آپ نئی قرارداد متفقہ پیش کریں۔ وہ کھڑے ہوئے، 2-4 منٹوں میں قرارداد پڑھ کر صرف سنائی نہیں،
میرے بھائیوں اس کی پہلی دوسری تیسری خواندگی بھی مکمل ہوئی اور اس کے بعد پھر جناب میرے بھائیوں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے درخواست کی گئی کہ حضرت آپ مہربانی کر کے اس کی تائید کر دیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، مفتی صاحب اپنا کام رات مکمل کر چکے تھے، آج انہوں نے تقریر کیا کرنا تھی، 2 منٹ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک منٹ میں 2 جملے کہے، تائید کے اور بیٹھ گئے۔ اب سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ جو اراکین اسمبلی اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے بھائیوں رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھوم جھوم کر اس منظر کو دیکھا۔ تاریخ نے سنہری الفاظ کے ساتھ اسے اپنے سینے پہ محفوظ کیا کہ ادھر اعلان ہوا، لوگوں نام آیا نا محمد عربی کا، حق تعالیٰ کے کرم کو دیکھے کہ حضور کی امت دعوت اور آپ کی امت اجابت۔ میری مراد یہ کہ قومی اسمبلی کے ارکان اور اقلیتی ارکان سارے ایسے طور پر متفق ہوئے، انہوں نے کہا جو تائید میں ہیں ہاتھ کھڑا کریں، میری طرف دیکھیں۔ پوری اسمبلی کے ارکان کی حضور کے نام کے احترام میں گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں آج سے یہ 47 سال پہلے کی بات ہے، کسر حد کر دے تو نصف صدی۔ میں قادیانی سے کہتا ہوں، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیدو، جنیدو کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد محترمہ آئی، ان کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، پھر میاں صاحب۔ یہ جناب پرویز مشرف بھی آئے، جناب پرویز مشرف صاحب کے آنے پر معین قریشی بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، وہ چودھری شجاعت صاحب بھی آئے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد پھر الیکشن ہوا، زرداری صاحب صدر بنے، گیلانی صاحب پرائم منسٹر، اور اس کے بعد آگے چل کر پھر میاں صاحب آئے۔ میاں صاحب کے بعد خاقان عباسی، بس 1 منٹ جائے، صرف 2 منٹ دے دو مجھے بات کرو۔ اس کے بعد آئے اپنا خاقان عباسی، خاقان عباسی کے بعد آئے میرے بھائیوں آج کل ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، تو یہ 47 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 47 سال کے باقی چاہتا ہوں نصف صدی شمار کر لو، یہ اس نصف صدی میں جتنے حکمرانوں کے میں نے نام لیے، ان تمام تر حکمرانوں کے سامنے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں، کسی کافر ملک کا ایسا کافر سربراہ نہیں۔ عالمی طاقتیں، عالمی سپر طاقتیں ایک ایک کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک رگڑی، پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بوٹوں کی پالش کی، ان کے تلووں کو چاٹا۔ دنیا جہان کی جو ذلت آمیز طریقے پر ان کی خوشامد کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور وہ اس در پہ ہوئے۔ مطالبہ صرف ایک تھا کہ کسی طرح قومی اسمبلی کی اس کارروائی کو، اس قانون کو حذف کر دیا جائے، یا کم از کم اس میں ایسی تبدیلی لائی جائے کہ الفاظ باقی رہے، اس کی روح نکال دی جائے۔ میرے بھائیوں سنو، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 50 سال بیت گئے، اے امت آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، فرش کے اوپر بیٹھنے والے آپ دوست، آپ حضرات کو کریڈٹ جاتا ہے کہ روئے زمین کے عالمی کفر نے 50 سال تک پوری تباہ آزمائی کی، پورا زور لگایا۔ معافی چاہتا ہوں، زور نہیں لگایا، ٹیل لگایا، اور 1-2 دن بعد کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے، اور اس 50 سال میں روئے زمین کے کفر نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ٹیل لگایا۔
قانون کو ختم کر سکیں، لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ اس قانون کو ختم کرنا تو درکنار، اس 50 سال کے عرصے میں اس کی زیر زبر کے اندر بھی آج تک فرق نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکیں گے۔ جھکا کے نہیں کر سکیں گے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ختم کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میری عادت اور مزاج نہیں، لیکن یہ کہے بغیر بھی گزارا نہیں کہ اگر کسی کو شوق ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے کر لیں گے تو پھر دیر کس چیز کی، انتظار کاہے کی؟ جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں حضور کی غلامی پہ ناز ہے۔ کوئی موت لالے سے نہیں کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، پچھلے دنوں، اور میں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، اسلامیان سرگودا جائیں اس کانفرنس کے بعد تو اس کانفرنس کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ تو کہتے کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہنا کیا جائے گا۔ ایسے نہیں، پوری توانائی سے جواب دو کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہوا۔ آج کی مجلس میں مجھے کہنا ہے، ہم نے فضاؤں میں سونگا، پتا چلا کہ یورپی یونین بعض لوگ مل کر پاکستان کو امداد دینے کے نام پر ایسی شرطیں لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے سامنے سرنڈر ہوتی چلی جا رہی ہے، امداد تمہیں تب ملے گی، یہ بات مانو۔ حکمران کہتے ہیں ابا جی جو کہا ماننے کے لیے تیار، اگلے دن وہ اس طرح وہ چل رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ تحفظ ناموس رسالت کو ختم کرنے کے در پہ نہ ہو جائے، اس تحفظ ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کے باعث ان کے در پہ نہ ہو جائے۔ میرا وقت ختم ہوا۔ آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ ان حالات اور خدشات کے پیش نظر ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ غریبوں مجھے کہتے ہو بولنا چاہیے تھا، تم خود تو بولتے نہیں، تم بھی تو بولو۔ ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ تم فرش والے بھی سنو، عرش والے بھی سنے۔ میرے بھائیوں، ہم بولے، بہادروں کی طرح بولے، شیروں کی طرح بولے، ایسے بولے کہ آج تک خود بھی ایسے نہیں بولے تھے۔ ہم نے 6 ستمبر کی شام کو، سبحان اللہ تو کہہ دو، 6 ستمبر کی شام کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ منعقد کیا۔ میرے بھائیوں، بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، بہت حد نگاہ تک انسانوں کا سمندر تھا۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں لیاقت باغ کے اندر جمع تھے، اس سے 2 گنا لوگ سڑکوں کے اوپر پھر رہے تھے۔ 7 ستمبر کو پھر اگلے دن 6 کی شام یہاں، 7 کی شام وہاں لاہور میں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر ہم نے جہلم سے لے کر قصور تک اور قصور سے لے کر خوشاب تک، خوشاب سے لے کر ہم نے جو ہے وہ اپنا ٹوبہ ٹیپ سنگھ تک، وہ گنڈا سنگھ تک، اس سارے خطے کو لاہور کے اندر اکٹھا کیا۔ میں خدا لگتی عرض کرتا ہوں، رات گئے جب سٹیج پر گئے، میری طرف دیکھے، ہم نے دائیں کو بھی، سبحان اللہ تو کہو، دائیں کو بھی دیکھا، بائیں کو بھی، سامنے کو بھی۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ اس وقت جو جذبات تھے وہ یہ کہ ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھیں۔ تینوں طرف انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج 30 ستمبر ہے۔ آج آپ حضرات کے ہاں یہ جمع غفیر عظیم المثال آپ دوستوں کی حاضری اور
انشاءاللہ 7 اکتوبر کو ملتان میں، وہ دیکھو ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو ملتان قلعہ کوہنا قاصد باغ پہ جمع کر رہے ہیں۔ پورے ملک کے تمام مکاتب ذکر، ہمارے اپنے مسلک کی قیادت، جمعیت ہو یا وفاق، دینی جماعتیں ہوں یا ادارے، سبھی کو اکٹھا کر رہے ہیں صرف یہی پیغام دینے کے لیے۔ آپ بھی اس پیغام کو لے کر جائیں، سنیں، اپنے بھی سنیں، پرائے بھی سنیں، اپنے قانون کے ساتھ سنیں، دل کے اندر اتاریں، کھوپڑی سے سوچیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیں گے تو یقین سمجھو کہ اس قانون کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے۔ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی ماں کے لال کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ختم کر سکے۔ آگے بڑھو اس اعتماد کے ساتھ کہ اگر اس کاج کی خاطر تم 5 قدم آگے بڑھے، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے لگائے گی، اس جذبے کے تحت کہ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ اس جذبہ کے تحت محنت کریں گے۔ یقین سمجھو آپ کا ہر قدم آپ کو اپنی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ آپ کا دشمن بالے کتے کی طرح اپنی موت آپ مرنے کی خاطر اپنے زخموں کو خود کاٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کامیابی دمادم آپ کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہے۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ تو ہونا، تاج و تخت ختم نبوت ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے پوری توانائی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور کے ساتھ کہو اس شوق سے کہ آپ عرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ۔ کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت